اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہندوستان میں جو معاملات رہ گئے ہیں مغل پیریڈ کے اختتام تک تاریخ کے علاوہ، اس میں ایک تو یہ ہے جس بارے میں خاص طور سے ہمارے دیشمکھ صاحب اور اسد خلجی صاحب کافی بات کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو اسلامی ریاستیں رہی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی بہت بات ہونی چاہیے۔ اب اس کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے تو بات شاید نہ کر پائیں، لیکن بہرحال کچھ تھوڑا بہت جو میں نے چیزیں اکٹھا کی ہیں اس پر انشاءاللہ ایک سرسری سی نگاہ ضرور ڈالیں گے۔ آج میں نے کافی ڈاکومنٹ آپ لوگوں کو بھیجے ہیں، اگر آپ نے دیکھ لیے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں دیکھے تو آئندہ دیکھ لیجیے گا۔ لیکن وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اگر آپ کے ساتھ سامنے موجود ہوں، اسے سامنے رکھیں تو ہم بات کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ایک تو ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ریاست رہی ہے دکن میں، اور یہ دکن کی ریاست جو ہے یہ بہمنی ریاست کہلاتی تھی، اور اس کو ایک سیکنڈ میں اسکرین شیئر کر کے آپ کو اب یہ دیکھیے، یہ ہندوستان کا نقشہ تھا، پورا ہندوستان کا نقشہ تو نہیں ہے، وہ بھی میں پیش کر دوں گا ابھی، لیکن یہ اس کے بالکل جنوب کا حصہ ہے، اور اس میں یہ جو ریڈ ایریا ہے، گرین ایریا جو ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو بہمنی ریاست کا حصہ تھا، اور اس سے اوپر گرین نہیں بلکہ یہ جو اس سے اوپر یلو حصہ جو ہے یہ بہمنی ریاست کا حصہ تھا۔ تو یہ جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو یلو حصہ ہے وہ مطلب بہمنی ریاست اس علاقے میں رہی ہے، اور آپ کو یہ دیکھیے یہاں بیجاپور اور بیدر اور کیا کہتے ہیں احمد نگر اس کونے میں ہے، دولت آباد یہاں ہے، اور گلبرگہ یہ ہے، یہ مختلف علاقے اس کے ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ یہ نقشہ ہے پورے انڈیا کا، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جگہ جو ہے تقریباً جہاں میرا اس وقت ایرو ہے، یہ جگہ ہم دکھا رہے تھے جو دکن کی بہمنی ریاستوں کا حصہ ہے۔ اس میں جو ریاست قائم ہوئی وہ سن 1347 میں قائم ہوئی تھی، اور یہ زمانہ تھا تغلق کا، فیروز شاہ تغلق کا زمانہ تھا۔ اس وقت یہ ریاست جو ہے یہ ہندوستان سے الگ ہوئی۔ ایک شخص تھا جس کا نام ظفر خان تھا، یہ دہلی کا رہنے والا تھا، اور یہ ایک اسے غلام کے طور پہ خریدا گیا تھا، اور اس کو ایک ہندو نے خریدا تھا جس کا نام گنگو تھا۔ تو یہ مطلب یہ کہ اس کا نام اس کے حوالے سے گنگو حسن پڑ گیا تھا۔ اچھا، لیکن میں بعد میں کرتا ہوں، یہ مطلب ہوتے ہوتے مطلب اس کے ساتھ چونکہ بڑا باصلاحیت آدمی تھا، لہٰذا یہ تغلق فوج جو ہے، تغلق کی جو آرمی تھی، اس کے ایک کمانڈر کے درجے پہ پہنچ چکا تھا۔ تو اس وقت ایک اور کمانڈر تھا جس کا نام نذیر خان تھا، نذیر الدین اسماعیل شاہ، وہ بھی کمانڈر تھا تغلق فوج کا، اور اس نے مطلب بغاوت کر دی تغلق کی حکومت کے خلاف۔ یہ اس وقت تک جو وہاں کی جو ریاست تھی، اس وقت تک تو وہ ہندو ریاست ہی تھی، یہ اس کا حصہ تھا۔ پھر اس کی جو ہے وہ اس کی جو ایک طرح سے مفاہمت ہو گئی اس کمانڈر کے ساتھ جس نے تغلق کے ساتھ بغاوت کی تھی، اور دونوں کو مل کے فوج کافی ہو گئی، اور انہوں نے پھر مطلب کوشش یہ کر کے اپنے خود کو تغلق ڈائنیسٹی سے الگ کر لیا، ایک الگ ریاست قائم کر لی۔ اب یہ الگ ریاست بہمنی ریاست کیوں کہلائی؟ یہ سلطنت جب قائم ہوئی اور انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہندوستانی ریاست سے، تو ایک سوال جو ہے آتا ہے وہاں کہ یہ اسے بہمنی ریاست کیوں کہا گیا؟
اگر آپ کو یاد ہو جس وقت ہم خلافت راشدہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جو ہے وفات جو ہے وہ ایران کی فوجوں سے نبرد آزما تھیں، اور ایران کی فوج میں بڑے بڑے سپہ سالار ان کے اپنے افواج لے کے آئے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا، اور یکے بعد دیگرے ان سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو تقریباً آخر میں یا آخری چند ایک میں میرے خیال سے اگر آخری نہیں تو آخری سے پہلے والا ہوگا، تو ان کا سب سے بڑا کمانڈر جو تھا وہ اپنی فوج کے لے کے آیا. اس کمانڈر کا نام تھا بہمن جادویا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس فوج کے ساتھ درفش کاویانی بھی تھا. درفش کاویانی جو ہے یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک تبرک والا جھنڈا تھا، اور بالکل اس کی حیثیت وہی تھی جو ایک زمانے میں یہودیوں کے لیے تابوت سکینہ کی تھی. یہ ان کے یہاں کیانی خاندان کی یادگاروں میں سے تھا، اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اگر کسی لشکر کے ساتھ درفش کاویانی ہو، یعنی وہ فلیگ ہو، تو اس لشکر کو شکست نہیں ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ، اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ خود مارا گیا. یہ صاحب جو تھے، یہ ظفر خان صاحب یا حسن گنگو کے نام سے جنہوں نے حکومت قائم کی ہندوستان کے دکن میں، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بہمن کے خاندان سے ہیں، بہمن جادویا کے خاندان سے ہیں، اور پھر اسی لیے اس حکومت کا نام بہمنی حکومت پڑا. حکومت جب قائم کی تو انہوں نے اپنا لقب رکھا علاء الدین. تو یہ علاء الدین بہمن شاہ کے نام سے یہ حکومت فاؤنڈر ہوئے اس کے، اور یہ بہمنی حکومت چلی. اچھا، یہ تک میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 2 پیج پہ اس کا پورا وہ ہے، یہ شجع نسب ہے اس پوری حکومت کا. صرف 2 ایک باتیں جو خاص ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ چونکہ تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ایران سے اور فارسی سے تھا، لہٰذا یہ لوگ فارسی زبان کے بڑے قدردانوں میں ان کا شمار ہوا. اور اگر ان کی کیا کہتے ہیں تعمیرات دیکھیں تو اس میں بھی ایران کی جو طرز تعمیر ہے اس کے کافی اشارے نظر آتے ہیں، کافی نشانیاں نظر آتی ہیں. ویسے یہ بہمنی سلطنت تھی، یہ سنی العقیدہ مسلمانوں کی حکومت تھی. کاریگری کے اعتبار سے اس زمانے میں تانبے اور چاندی وغیرہ کاریگری پہ کافی کام ہوتا تھا، یہ لوگ اس کے بڑے ماہر تھے. علاء الدین شاہ کے 4 بیٹے ان میں حکومت چلی ہے، ان میں سے بلکہ 4 میں سے 3 ہی کہنا چاہیے، اس سے کہ چوتھے کے ذریعے کو حکومت چلی نہیں. جو اس کا بیٹا تھا محمد شاہ 1، اس کی حکومت رہی. اس کے بعد مجاہد شاہ کی حکومت آئی. اگر آپ دیکھیں مجاہد شاہ کل 3 سال کا پیریڈ ہے، اور مجاہد شاہ کو اس کے کزن نے داؤد شاہ کے والد کا نام پتہ نہیں کیا تھا، مجھے نہیں مل سکا کہیں. بہرحال یہ داؤد خان پوتا تھا علاء الدین بہمن شاہ کا. تو اس نے کچھ اس سے شکایتیں تھیں مجاہد سے. اب ظاہر ہے یہ کہ شکایتیں بھی جس نوعیت کی تھیں وہ یہ تھیں کہ مجاہد خان کسی لشکر کسی فوجی مہم پہ تھا، اس دوران میں داؤد شاہ کی کچھ حرکتیں سامنے آئیں یا کچھ ایک طرح سے انکمپیٹنس سامنے آئی، تو اس نے اس کے عہدے سے ہٹا دیا. اور 1 آدھ 2 اور بھی تھے، تو سب آپس میں مل گئے اور داؤد شاہ نے قتل کر دیا مجاہد شاہ کو اور خود حکومت سنبھال لی. لیکن یہ بات مجاہد شاہ کے خاندان والوں سے، جو اس کے کزن کا خاندان تھا، خاندان تو بنیادی طور پہ ایک ہی تھا، لیکن اس کزن کا گھرانہ جو تھا وہ اسے برداشت نہیں کر سکے، وہ اور ان کے چاہنے والے. اور ودن اے پیریڈ آف 1 month اپروکسیمیٹلی 1 مہینے سے چند ہی دن زیادہ اس نے حکومت کی ہے، اور پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا. اور اسے قتل کر کے حکومت قائم ہوئی محمد شاہ 2 کی. اس کے بعد سے سلسلہ چلتا رہا، اور یہ میرے خیال سے یہ نسب جو ہے یہ بالکل واضح کر دیتا. محمد شاہ
بھٹو کے بعد اس کے یکی بعد دیگر اس کے بیٹے اور پوتے حکومت لی، لیکن یہ دونوں مطلب نااہل قسم کے حکمران تھے، لہٰذا اسے چلا نہیں سکے. تو نتیجہ وہ کہ فیروز شاہ نے جو داؤد شاہ کا بیٹا تھا اس نے حکومت قائم کی، اور پھر اس کے بعد اس کے بھائی یعنی داؤد شاہ کے دوسرے بیٹے احمد شاہ ولی کے پاس حکومت آئی، اور اس طرح سے سلسلہ اس خاندان میں چلتا رہا. اسی طرح سے اس کا بریک اپ شروع ہوا ہے لودھی خاندان کے زمانے میں. جس وقت ہندوستان میں لودھی خاندان کی حکومت تھی اس وقت ان کا بریک اپ شروع ہوا ہے. اور یہ خیال ہے کہ بہلول لودھی جو تھا وہ سن 1451 سے لے کے 1451 سے لے کے 1489 تک اس کی حکومت رہی ہے. 1451 سے 1489 تک. اور یہ 89-90 کا پیریڈ جو ہے یہ ایکچولی ایسا ہے جس میں مطلب یہ کہ یہ یہاں انتشار شروع ہوا، اور یہاں کی ریاستیں بہمنی ریاستیں جو ہیں وہ اس سے الگ ہونا شروع ہوئے. یہ سلسلہ سکندر لودھی کے زمانے میں بھی جاری رہا، اور سکندر لودھی کا زمانہ ختم ہوا ہے 1517 میں. اس وقت تک یہ 5 ریاستیں بن چکی تھیں. گورننس کا حکومت جو اسپلٹ ہو کے 5 مختلف ریاستوں میں چل چکی تھی. یہ خیال ہے کہ ان میں سے جو آخر میں نے 4-5 جو ایک منٹ یہ جو ہے اس میں یہ جو ہے احمد شاہ ٹو اور علاؤ الدین شاہ اور جو وغیرہ، یہ صورت یہ ہے کہ یہاں پہ محمود شاہ کے زمانے میں یہ کیا کہتے ہیں بریک اپ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور اس کے ایک وزیروں میں سے ایک تھا جس شخص کا نام تھا قاسم برید کہلاتا تھا. یہ برید فیملی نیم تھا. تو وزارت اس کے پاس تھی، اور پریکٹیکلی ایک سٹیج پہ پھر ایسا ہو گیا کہ عملاً حکومت بھی اسی کے پاس آ گئی، اور محمود شاہ جو ہے وہ تقریباً برائے نام رہ گیا. اور محمود شاہ جب 1518 میں اس کا انتقال ہوا تو محمود خان بھی برائے نام تھا، لیکن اس کے بعد جو اس کے خاندان کے 4 آدمی اور حکومت میں رہے تو وہ بنیادی طور پہ بالکل پپٹ تھے. قاسم برید کے نہیں بلکہ اس کے بیٹے عامر برید کے پپٹ رہے. ٹیکنیکلی حکومت 1527 تک چلتی رہی، لیکن عملاً جو ہے یہ حکومت ختم ہو گئی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے ختم ہونا شروع ہو گئی تھی 1490 سے، اور 1490 سے لے کے 1518 تک یہ پریکٹیکلی 5 ریاستوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی. جو 5ویں ریاست تھی وہ یہی تھی، مرکز جو تھا، جس میں عامر برید کی حکومت تھی. اور پھر عامر برید نے اسے بھی الگ کر لیا بعد میں، جب یہ 4 ختم ہوئے تو اپنی حکومت الگ قائم کر لی. تو اس طرح سے اب 5 مختلف ریاستیں یہاں قائم ہوئی. یہ خیال ہے کہ اس کا مطلب اس خاندان کا جو خاتمہ ہوا ہے عملاً بلکہ ٹیکنیکل بھی، وہ 1526 اور 27 میں ہوا ہے. اور 1526 وہ سن ہے جب بابر نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا. ظاہر بابر نے اسے ٹکو نہیں کیا، ابھی تو بابر مطلب یہ کہ اس نے حملہ کیا ہے اور اس کو شکست دی ہے ابراہیم لودھی کو. لیکن یہ کہ بابر کی حکومت بھی بہت طویل عرصے نہیں رہی، 4 سال کو رہی اس کی حکومت. اور ظاہر اس کا ایریا آف انفلوئنس بھی اس وقت تک بہت زیادہ نہیں تھا. ایریا آف انفلوئنس تو بڑھا ہے بعد میں. تو دکن کی ریاست کو اس نے بھی یہاں کچھ اس وقت تک ٹچ نہیں کیا تھا. بہرحال اس کی جب حکومت ختم ہوئی تو پھر 5 مختلف ریاستیں بنی. ایک سرسری سی نظر ہم اس پر بھی ڈال لیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں مجھے تو. یہ ہے جناب بیجاپور کی حکومت. یہ پارٹ آف بلکہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے جو نقشہ آپ کو دکھایا تھا یہ ہے بیجاپور. یہاں پہ یہاں پہ جو گورنر تھا بہمنی حکومت کا اس نے یعنی میں خود مختاری اختیار کر لی اور نئی ریاست کا اعلان کر دیا. یہ میں اسکرین چینج کرتا ہوں، چینج ہوتے ہیں آپ کے سامنے.
اکرم صاحب یہ بتا بالکل دیں. چینج ہوتے ہیں جی جی، چینج ہو ہوتے رہے ہیں ہیں چینج. اچھا چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. کہاں تھا میں؟ ہاں، تو یہ جو ہے بیجاپور کی حکومت جو ہے، یہ میں نے جیسا اس کا کہ یہ ابتداً تو مطلب وہاں کا گورنر تھا یوسف عادل شاہ جو ہے، لیکن پھر اس جب انڈیپینڈنس آخر وہ کی تو یہاں پہ عادل شاہی حکومت قائم ہوئی ہے. یہ حکومت جو ہے یہ ابتداً شیعہ حکومت رہی، پھر سنی غالب آ گئے اور سنیوں کو اقتدار رہا. بیچ میں ایک جگہ پھر دیکھیے، یعنی سمجھ لیجیے کہ یوسف عادل شاہ اور اسماعیل عادل شاہ، ان دونوں کا زمانہ جو ہے یہ شیعہ ڈومیننس کا زمانہ ہے. یعنی ایک طرح سے ان کا سرکاری مذہب اس حکومت کا شیعہ تھا. پھر ابراہیم یہ ملو عادل شاہ تو خیر بالکل مطلب یہ کہ آنا جانا برابر ہے اس کا، لیکن ابراہیم عادل شاہ کے زمانے میں جو 1534 سے لے کے 1558 تک، یعنی تقریباً 22 سال کا پیریڈ ہے، اس زمانے میں یہ چونکہ خود سنی تھا، لہذا اسٹیٹ ریلیجن اس کے زمانے میں سنی ہو گیا. لیکن علی عادل شاہ جب آیا ہے تو اس کے زمانے میں پھر یہ شیعہ میں کنورٹ ہو گئے، یعنی شیعہ میں کنورٹ نہیں ہوگی، ریاست شیعہ میں کنورٹ ہو گئی، اس لیے کہ علی عادل شاہ جو خود شیعہ تھا. لیکن علی کے بعد جتنے باقی حکمران ہیں ان سب کے زمانے میں یہاں پہ سنی مسلمان جو ہے حاکم رہے ہیں، اور ریاست کا جو وہ ہے سلسلہ مطلب سرکاری مذہب جو ہے وہ بھی سنیزم رہا ہے. دوسری اس میں جو خاص بات ہے جس کا تذکرہ اس کے ساتھ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ان ریاستوں میں مطلب بریک اپ تو ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے چونکہ بنیادی طور پہ یہ ایک ہی ریاست کے حصے تھے، تو آپس میں لڑائی کے باوجود آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی موجود تھی، اور جو ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ کسی طرح سے مطلب ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن ہو جائے اور آپس کے جھگڑے کم ہوں. تو اس حوالے سے آپس کے کچھ خاندانوں میں شادیاں ہو جاتی تھیں. یہ علی عادل شاہ جو ہے، اس کی شادی ہوئی، میں تذکرہ اس سلطنت کو بعد میں کروں گا، فی الوقت مطلب یہ کہ نظام شاہی جو، بلکہ ایک سیکنڈ اگر میں اس کو میرا خیال یہ ہونا چاہیے، ہاں، یہ احمد نگر کی ریاست ہے، نظام شاہی حکومت. اس میں میں بعد میں آؤں گا یہاں ذرا سے، لیکن اس میں جو ایک بادشاہ گزرا برہان نظام شاہ، اس کی بیٹی تھی ایک، یعنی حکومت اس کے بیٹوں میں بھی گئی ہے، اس کے اپنے پاس بھی رہی ہے، لیکن اس کی بیٹی تھی بڑی، جو تاریخ میں اس نے بڑا نام پیدا کیا، اس کا نام چاند بی بی تھا. یہ چاند بی بی جو ہے، اس چاند بی بی کی شادی جو ہے یہ علی عادل شاہ سے ہوئی تھی، یہاں میں تھا اس کا، اور یہ شادی بنیادی طور پہ ویسی ہی شادیوں میں سے تھی جو عام طور پہ ایسی حکومتیں آپس میں ایک دوسرے درمیان میں رشتہ کر لیتی ہیں، تاکہ مطلب یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے اسے سیاسی قسم کی شادی. اگر آپ کو اور یہ کوئی نہ بری بات ہے نہ اس میں کوئی عجیب بات ہے، یہ ہمارے بڑوں میں بھی روایت پائی جاتی ہے، اور بہت بڑوں میں بھی روایت پائی جاتی ہے کہ ایسے قبیلوں میں اور ایسے علاقوں میں ایسے لوگوں سے مطلب شادی کے رشتے کر لیے جائیں کیوں کسی طرح سے آپ کے لیے فساد کا باعث نہ بنے. تو علی عادل شاہ کی شادی جو ہے چاند بی بی سے ہو گئی تھی. میں چاند بی بی کو 2-4 جملے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے زبیر صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں. زبیر صاحب. جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 1400 بلکہ پچھلے اس سے جائیں تو تقریباً 200 سال کی حکومت ہے. جی. اور اس 200 سال میں مغلوں نے ایک مرتبہ نہیں سوچا کہ ان کو اپنے ہندوستان کی حکومت میں شامل کریں. کیونکہ آپ نے لکھا ہے اورنگزیب نے کیا تھا. ایک منٹ بات یہ کہ سن 1526 میں تو بہمنی حکومت ختم ہوئی ہے، وہ تو مغلوں کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، وہ مغل زمانے میں آئے ہی تھے. اور باقی اس کے بعد یہ جو حکومتیں رہی ہیں باقی 5، اس سے مستقل مغلوں کے حملے ہوتے رہے ہیں. بلکہ چاند بی بی کی تو شہرت ہی بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ اس نے مغلوں کو اپنے یہاں داخل نہیں ہونے دیا اور جنگ لڑی ہے، اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑی ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا پیریڈ ہے. مغل مستقل اس پر حملے کرتے رہے ہیں. فیصلے جو ہیں ہوتے ہوتے وقت زیادہ لگا، اور جا کے آخر میں ہوئے فیصلے.
میں آہستہ آہستہ چلوں گا, کچھ تھوڑی سی چیزیں آتی جائیں گی, دیکھتی جائیے گا. سے شکریہ. چاند بیوی کے بارے میں صرف میں یس کر رہا تھا کہ یہ نظام شاہ کی بیٹی تھی, احمد نگر کے حاکم کی. بہت پڑھی لکھی خاتون تھی. عربی, فارسی, ترکی, مراٹھی, ایک زبان ہوتی تھی وہاں کناڈا, یہ ساری زبانیں جو ہیں اس میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی. ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ یہ ادیبہ کی حیثیت رکھتی تھیں. فوجی تربیت اس خاتون کی بہت اعلیٰ طریقے سے ہوئی تھی, اور یہ مطلب یہ کہ بالکل جیسے ہمارے یہاں مطلب کچھ خواتین کا تذکرہ آتا ہے, رضیہ سلطانہ کا جیسے آتا ہے ذکر, کہ جنہوں نے باقاعدہ مطلب فوجی تربیت حاصل کی تھی اور فوج لیڈ, بالکل یہی صورت چاند بی بی کی بھی تھی. چاند بی بی نے وقتاً فوقتاً حکومت سنبھالی بھی ہے, جنگیں بھی لڑی ہیں, اور بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑے تدبر کے ساتھ لڑی ہیں. سن 1582 سے لے کے سن 1591 تک یہ پیریڈ جو ہے, یہ سمجھ لیں کہ یہ ابراہیم عادل شاہ کا پیریڈ ہے, 1580 سے لے کے 1627 تک کا. لیکن اس 1580 میں سے 1582 سے لے کے 1591 تک یہ تقریباً 9 سال کا پیریڈ ہے. یہاں محمد عادل شاہ کی جو حکومت تھی اس میں کافی وہ شروع ہو گئی تھی, امن و امان کا مسئلہ کافی ہو گیا تھا, بغاوتیں کافی ہو گئی تھیں, اور اس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہاں اس زمانے میں پھر رضیہ سلطان نے اپنا کیا کہتے ہیں اس جگہ کو سنبھالا, اور اس کا جو ایک طرح سے عہدہ کہنا چاہیے, وہاں پہ ریجنٹ کا عہدہ تھا. اس بطور ریجنٹ کا مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے جیسے ہمارے یہاں اتالیق کہا جاتا ہے. اکبر جب چھوٹا سا تھا تو اس کے اتالیق کے طور پہ بیرم خان نے حکومت سنبھالی تھی. نام اکبر کا تھا لیکن اصل حکومت بیرم خان کی تھی. یہی صورت محمد عادل شاہ کے زمانے میں, ابراہیم عادل شاہ کے زمانے میں تھی, اس سے کہ ابراہیم عادل شاہ کو حکومت ملی ہے وہ بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت اس کی, تو بچہ تھا. تو ریجنٹ کے طور پہ چاند بی بی نے وہاں حکومت سنبھالی. 9 سال تک اس علاقے میں حکومت کی, اور 9 سال حکومت کرنے کے بعد جب وہاں امن و امان جو ہے قائم ہو گیا اور ابراہیم کی عمر ایسی ہو گئی کہ اس جگہ کو سنبھال سکتا تھا, تو پھر اس کے بعد اس نے اس عہدے کو چھوڑ دیا اور پھر وہ احمد نگر واپس چلی گئی. تو اس اعتبار سے تو مطلب یہ کہ تذکرہ جو ہے یہاں پہ چونکہ بیجاپور کی وہ ملکہ رہ چکی ہے ایک طرح سے, تو اس کا تذکرہ یہاں پہ ہونا بہت ضروری تھا. باقی یہ ہے کہ پھر یہ بیجاپور کی سلطنت جو ہے کافی آگے تک چلی ہے, اور جا کے سن 1686 میں اورنگزیب کے زمانے میں جا کے مغل امپائر میں مرج ہوئی ہے. لیکن یہ بات جیسے زبیری صاحب نے کہی تھی کہ یہ مرج ہوئی ہے اورنگزیب کے زمانے میں, لیکن شاہجہاں کے زمانے میں, جہانگیر کے زمانے میں, ایون اکبر کے زمانے میں خانہ خانہ حکومت لے کے آیا ہے. ابتدان چاند بی بی کی جنگ جو ہے وہ خانہ خانہ کی حکومت سے ہوئی ہے, تو اس کی فوج سے ہوئی ہے. تو مطلب یہ کہ مغلوں کا مستقل ان کی جاری رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے مطلب یہ کہ اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے سکیں. دوسری سلطنت جو تھی وہ تھی جناب گولکنڈا کی, میرا خیال یہ ہوگا, نہیں یہ ہونی چاہیے جی. گولکنڈا میں جو حکومت قائم ہوئی وہ حکومت قائم ہوئی قطب شاہی سلطنت کہلائی وہ. اب وہاں پہ آپ نے دیکھا وہاں عادل شاہی سلطنت تھی, یہاں قطب شاہی سلطنت ہے, اور اس کے بعد احمد نگر میں نظام شاہی سلطنت ہے, اور پھر اس کے بعد برار میں جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں, برار میں کون سی ہے, ایک میں تو بجیت شاہی حکومت ہے, اور برار میں ہے آپ کی اماد شاہی حکومت, اور بجید میں جو ہے وہ اس میں بجید میں نہیں, کیا نام ہے, بیدر میں بجید شاہی حکومت. خیر, تو یہ یہاں پہ یہ قطب شاہی حکومت قائم ہوئی. اس میں اس قطب شاہی حکومت کا پورا سلسلہ جو ہے یہ آخر سے آخر تک یہ پورا ایک طرح سے شیعہ ڈومیننس کا علاقہ رہا ہے.
मैप जरा सा दिखाएंगे आप, थोड़ा सा कंपैरिजन? मैप इसका देखिए आप, देखिए इसमें बीजापुर में जो यहाँ नजर आ रहा है और गोलकोंडा ये नजर आ रहा है। ठीक। और ये अगर ये जो आप छोटी जो बारीक से लकीरें देख रहे हैं, ये इन रियासतों की हुदूद हैं। ठीक। बीजापुर की रियासत यहाँ है। ये नक्शा मैं आपको भेज चुका हूँ। ओके। मैंने आज जो डॉक्यूमेंट भेजे उसमें नक्शा भी मौजूद है, तो उसको बाद में तफसील से देखिएगा, इससे कि इसकी इसको समझने के लिए थोड़ी सी इसकी मतलब जरूरत है कि इसे गौर से देखा जाए। ठीक, थैंक यू। अच्छा रशीद साहब ये जो मैप पे 1 मिनट जाइएगा वापस। जी ये जो अभी मैप दिखाया था आपने, जी नक्शा, जी, इसको मौजूदा या आजकल के अगर आंध्रा और तेलंगाना, आंध्रा वगैरह। एक मिनट देखिए, आजकल का अगर देखें तो ये तकरीबन ये पोर्शन बन रहा है, इसमें कुछ महाराष्ट्र का है, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और कुछ ये क्या है, नहीं मध्य प्रदेश का नहीं है, वो बरार जो है वो महाराष्ट्र में ही है। वो हमारा अच्छा अब जिसमें चूंकि मध्य प्रदेश अलग से इस नक्शे में, मुझे पता नहीं नक्शा कितना पुराना है। यार विदर्भा कहलाता है, वो बरार का इलाका है। सीपीएन बरार था पहले, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड। लेकिन बात ये कि इस नक्शे में ये आपका क्या है ये, अच्छा नहीं, महाराष्ट्र हाँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। जी जी। तो ये बहरहाल ये इलाका है जो इसमें मतलब झारखंड वगैरह जो है ये इसमें आता है। नहीं उधर नहीं आता, ये चंद्रपुर और ये है ना, ये इलाका है, वो चंद्रपुर का इलाका है ना, ये नागपुर चंद्रपुर ये इलाका है वो। ये रामपुर चंद्रपुर कहाँ इस नक्शे में कोई नजर आ रहा है? ये है ना छत्तीस, नहीं वो तो छत्तीसगढ़ चला गया, ये यहाँ का इलाका, ये इलाका देखो। अच्छा यहाँ तक देखिए, मगर इसमें महाराष्ट्र, हाँ, लेकिन इसमें अगर हम देखें इस नक्शे में, अच्छा हाँ नहीं ठीक कह रहे हैं आप, ये पूरा आखिर तक नहीं है, बल्कि यहाँ से बाउंड्रीज की होगी। ठीक है, बिल्कुल मुनासिब बात है। चांद बीबी के बारे में अर्ज करूँ, चांद बीबी का महल है वहां पर अहमदनगर में अभी भी। मैं अभी अहमदनगर में अभी नारू साहिब को जाऊंगा तो बात करता हूँ उसकी, उस वक्त आपसे ऐड कर दीजिएगा। चांद बीबी के बारे में बात कंप्लीट नहीं हुई अभी, सिर्फ उतना हिस्सा मैंने लिया है जो आदिल शाही हुकूमत के दौरान था। ठीक है, अच्छा इसमें जो 2-3 बातें जो खास कहनी थी, एक तो ये कि इसमें मैंने कहा था कि ये पूरा शिया स्टेट रही है, और जाहिर शिया स्टेट थे तो ईरानी तहजीब जो है उसकी सरपरस्ती रहे, ईरानी ज़बान के फारसी की सरपरस्त रहे हैं, और यहाँ की ज़बान जो है इब्तदान फारसी ही इनकी सरकारी ज़बान भी थी, और सरकारी सरपरस्ती भी फारसी ही को थी। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने सुना होगा जब उर्दू ज़बान की शायरी की तस्करा होता है, उसकी तारीख हम पढ़ते हैं, तो उसमें पूरा कदीम तारीख में एक क़ुली कुतुब शाह जो है उनकी शायरी मिलती है हमें पढ़ने को, दखनी ज़बान में है, जो बाद में डेवलप, यानी उर्दू के जो इब्तदाई वर्जन्स हैं उसमें से है ये। अब जो मैंने इसमें देखा तो इस क़ुली कुतुब तो सभी हैं, सुल्तान क़ुली कुतुब अल मुल्क, जमशेद क़ुली कुतुब अल मुल्क, सुभान क़ुली कुतुब अल मुल्क, क़ुली कुतुब शाह। तो बहरहाल ये जो इसमें हजरत तशरीफ रखते हैं मोहम्मद क़ुली कुतुब शाह, और ख्याल है कि ये मोहम्मद क़ुली कुतुब शाह, इनके बाद वाले जो हैं वो सुल्तान मोहम्मद क़ुली कुतुब शाह हैं। तो ये मोहम्मद क़ुली कुतुब शाह जो है, ये साहब जो हैं, ये वो हैं जो उर्दू ज़बान के, दखनी ज़बान के बड़े मुस्तनद शायर, उर्दू के मुस्तनद शुरा में इनका शुमार किया जाता है, और उर्दू अदब की तारीख जब भी लिखी जाती है तो इनका नाम उसमें बड़े यानी रोशन लफ्ज़ों से लिखा जाता है। इनका ज़माना ऐसा था जिसमें तब्दीली आई है कि इसमें सरकारी तौर पे फारसी को जो सरपरस्ती हासिल थी वो तो रही, और तेलुगु ज़बान जो है उसको भी सरकारी सरपरस्ती हासिल होगी, उस पर भी काफ़ी मतलब ये कि हुकूमत ने काफ़ी काम किया, इसलिए कि मोहम्मद क़ुली कुतुब शाह तेलुगु ज़बान के शायर भी थे, फारसी के शायर भी थे, और दखनी के शायर भी थे। दखनी को बाकायदा ज़बान के तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत उस वक्त शायद नहीं मिली, इसलिए कि वो एक तरह से लोकल डायलेक्ट थी उस वक्त, वो उसने बाकायदा ज़बान की तो सूरत मतलब अख्तियार नहीं की थी, बल्कि इन्हीं लोगों की कोशिशों की वजह से आगे जाके
اس کو زبان کی حیثیت ملی ہے. دو کام ہیں قلی قطب شاہ کے، محمد قلی قطب شاہ کے، جو بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے زمانے میں جو لوگ جو زمانے تھیں فارسی کے علاوہ تلگو، اس کو باقاعدہ سرکاری سطح پہ زبان تسلیم کیا گیا اور رائج کیا گیا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے ایک نیا شہر تعمیر کرایا جو بڑا مشہور ہوا اور بڑی اہمیت کا شہر ہے. اس شہر کا نام تھا حیدرآباد. وہاں 4 مینار جو ہیں وہ آج بھی اسی کی بنائی ہوئی عمارت ہے، اور وہ آج بھی بڑی معروف جگہ ہے وہاں کی. اور چونکہ حیدرآباد اس نے بنایا تھا، لہذا حیدرآباد کو پھر اس نے اس حکومت کا گولکنڈہ کی جو ریاست تھی اس کا دارالحکومت بھی حیدرآباد کو بنا دیا. اس سے پہلے گولکنڈہ جو تھا وہ دارالحکومت تھا اس ریاست کی. ریاست کا نام بھی گولکنڈہ ہے، اور گولکنڈہ شہر جو تھا اس میں وہ بھی اس میں رہا، اس کا صدر مقام تھا. لیکن حیدرآباد بنانے کے بعد اس کا صدر مقام جو ہے وہ تبدیل ہو کے حیدرآباد صدر مقام ہو گیا. اور یہ 1591 سے اس کا پیریڈ جو ہے 1580 سے لے کے 1612 تک کا ہے. تو 1591 میں 1591 میں یہ اس کو کیپٹل بنایا گیا حیدرآباد کو، پھر آخر تک یہی کیپٹل رہا. شاہ نواز صاحب پھر کوئی سوال چاہ رہے ہیں؟ رشید بھائی میں یہ پوچھا تھا آپ سے کہ وہ جو وجے واڑہ کی ریاست ہے جو گرین میں ہے ایک دم اینڈ میں، جی، اس پہ کبھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی کیا؟ اس میں مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی کبھی. سوری، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. اس میں مسلمانوں کی حکومت وجے نگر کو ایکچولی الٹیمیٹلی مسلمان فتح کر لیا تھا، بہمنی حکومت میں شامل نہیں ہوئی، لیکن وہ مغل پیریڈ میں شامل ہو گئی تھی. جی تو وہ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس میں جو ہم نے وہ جو یہ گرین پورشن ہے، اصل میں پوری بہمنی ریاست جو ہے اور اس کی باقی 5 ریاستیں جو ہیں، ان کی جنگ مستقل وجے نگر سے تو مستقل چلتی رہی ہے. اور کبھی یہ حاوی ہو جاتے تھے، کبھی وہ حاوی ہو جاتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی پھر ایک سٹیج پہ ان کو شکست دے دی گئی. لیکن ان کو شکست دے کے یہ پورا حصہ جو ہے یہ مغل سلطنت کا حصہ بنا، ان ریاستوں میں سے کسی کا حصہ نہیں بنا. جی رشید صاحب، یہ ناصر شیخ صاحب اور اس کے بعد زبیری صاحب کے. ناصر صاحب آپ انمیوٹ کریے، ناصر صاحب، اور زبیری صاحب آپ بھی انمیوٹ کر لیجیے. مجھے پتا کرنا تھا کہ یہ سرنگا پٹم کے جو حیدر علی صاحب تھے ان سے نہیں ہے ریلیٹڈ یہ حیدرآباد؟ میں یہ نہیں، ان سے ریلیٹڈ نہیں. میں اس پر آؤں گا تو بات کروں گا اس کے بارے میں، وہ میرے اس میں ہے آج کے ایجنڈا میں، اس میں گفتگو کروں گا. لیکن بہرحال ان کا حیدرآباد سے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی زبیر صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو شیعہ انفلوئنس تھا، یہ شیعہ جو وہاں تھا رائج تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام حیدرآباد یعنی حضرت علی سے تعلق رکھنے سے اس کا حیدرآباد نام ہوا، حیدر جیسے حیدر کرار اور سب کے. میں نہیں کہہ سکتا کیا وجہ ہوئی اس کی. یہ مجھے کم سے کم مجھے فوری طور پر میرے سامنے کہیں نہیں آیا کہ اس کا نام حیدرآباد کیوں رکھا گیا. لیکن ممکن ہے ایسی بات ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب اندازہ لگانے والی بات ہے. حتمی طور پر مجھے اس بات معلوم نہیں کہ حیدرآباد کا نام منتخب کیوں کیا گیا حیدرآباد. شکریہ. ٹھیک ہے. حیدرآباد اس میپ میں کہاں ہے؟ دیکھیے میں ابھی آتا ہوں وہاں. میں ایک سیکنڈ اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دے دیں آپ. تو آج جو میں نے یہ کہ میرا جو جن علاقوں کور کرنا ہے ان میں ایک تو دکن کی یہ ریاستیں کور کرنی ہے، پھر ریاست اودھ جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، پھر نظامت حیدرآباد کے بارے میں بات کروں گا. تو نظامت حیدرآباد کی بات میں کروں گا تو اس وقت اس علاقے کا نقشہ بھی دکھاؤں گا، ہندوستان میں اس کی لوکیشن کہاں ہے وہ بھی دکھاؤں گا. اور پھر اس کے بعد پھر بنگال کی جو ریاست ہے، بنگال کے جو نواب تھے ان کے بارے میں چھوٹی سی گفتگو ہوگی. پھر میسور کی ریاست کے بارے میں بات ہوگی. سکھ ریاست کا تذکرہ معمولی سا ہوگا، اس لیے کہ بہرحال وہ چونکہ مسلمان ریاست نہیں تھی لیکن بہرحال ایک حکومت الگ بن گئی تھی تو ایک مختصر ذکر اس کا ہوگا. اور پھر اس کے بعد پھر ہم آئیں گے بین الاقوامی تجارتی کمپنیوں کی طرف، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی بھی جس کا ایک حصہ تھی. تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے. تو وہاں میں آؤں گا انشاءاللہ. حیدرآباد میں تفصیل سے بات کروں گا. رشید صاحب، حیدرآباد میرے خیال میں حضرت علی کے نام پر رکھا تھا.
ممکن ہے، مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہے یقینی طور پہ تو یہ بات تسلیم، اگر ضرورت ہے کنفرمیشن کی تو انشاءاللہ کنفرمیشن بھی کر لیں گے. مطلب میں نے کہا کہ میں نے خود اتفاق سے ایسا ہے کہ میں نے جتنا دیکھا مجھے کہیں یہ بات نظر نہیں آئی. تو میرا اپنا اسٹیٹ انٹرسٹ سسٹم کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا. بہرحال اس کا جو آخری حکمران تھا ابو الحسن قطب شاہ اس گولکنڈہ کی ریاست کا، گولکنڈہ کی ریاست کا، یہ بہرحال مطلب اس کو اورنگزیب نے پھر مطلب شکست دی ہے، اس کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے یہ قید رہا، دولت آباد میں قید رہا یہ، اور پھر قید ہی میں اس کا انتقال بھی ہوا. اچھا، اس کے بعد پھر آتی ہے احمد نگر کی حکومت. احمد نگر کی ریاست جو ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گی، اس کا کام کے بعد جو ہے صرف یہی چاند بی بی کے بارے میں جو بات کرنی تھی وہ مطلب یہ کہ انشاءاللہ میں اس پر آؤں گا. یہاں اگر آپ یہ دیکھیے کہ حکومت تو قائم کی تھی احمد نظام شاہ نے، یہ بھی احمد نگر کا گورنر تھا، اور جب مطلب حالات خراب ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سے احمد نگر کی ریاست بھی الگ ہو گئی. اس کے بعد اس کے بیٹے برہان نظام شاہ جو ہے اس کی حکومت قائم ہوئی. اور پھر برہان نظام شاہ کے بعد حکومت تو اس کے بیٹے حسین نظام شاہ کے پاس گئی، حسین نظام شاہ 1، لیکن اس کے جو بھائی تھے وہ براہ راست خود تو ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی، ان کی اولادوں میں آئی، جس کا جو ابھی اس نقشے میں نظر آ جائیں گی آپ کو. حسین نظام شاہ جو ہے ان کے زمانے میں ان کی یہ سمجھے کہ حسین نظام شاہ کی 2 بیٹے، برہان نظام شاہ اور مرتضی نظام شاہ، اور ان 2 بیٹوں نے حکومت کی ہے یہ بات دیکھ اور برہان شاہ کے زمانے، برہان شاہ کی حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جس بات کو میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا، ہاں، یہ برہان کی بہن تھی چاند بی بی. حسین نظام شاہ 1 کی اور بیٹی تھی، برہان کی بہن تھی. اور یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ جب وہ کیا کہتے ہیں وہاں سے آ گئی تھی، کون سی حکومت تھی، عادل شاہی حکومت سے جب وہاں سے واپس آ گئی، وہاں سے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ 1591 میں وہاں سے واپس آ گئی تھی. اچھا، یہاں آئی تو اس کو بھی ایک صورت کا سامنا کرنا پڑا کہ یہاں بھی اس حالات سے خراب ملے، اور حالات خراب ملے 2-3 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ ایک سمجھیے کہ دیکھیے تھوڑا سا میں آگے جاؤں، یہ حکومت ہے بہادر نظام شاہ کی. اس سلسلے میں تھوڑا سا اس چارٹ کو دیکھ لیجیے گا، جیسے کہ میں بہت تفصیل میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن بہادر نظام شاہ کو جس وقت حکومت ملی تو اس وقت یہ مطلب بالکل غالباً 3 سال کا یا 5 سال کا بچہ تھا. تو اس وقت اس کے تعلیق کے طور پہ یا اس کے ریجنٹ کے طور پہ چاند بی بی نے اس علاقے میں بھی حکومت کی ہے. اور یہ چاند بی بی ظاہر ہے اس کے باپ کی پھوپھی تھیں، تو اس طرح سے مطلب یہ کس کا کوئی ہم موقع ملا. اور یہاں پہ چاند بی بی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوا کہ چاند بی بی نے یہاں حکومت کی، مغلوں سے بھی جنگیں کی، ریجنٹ کے طور پہ بھی رہی، مذاکرات بھی چلتے رہے. ایک سٹیج پہ اسے یہ محسوس ہو گیا کہ اب ہماری ریاستیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ ہم مغلوں سے مطلب لڑ کے جیت نہیں سکتے، اور مغل اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں بالکل الگ تھلگ سکون سے رہنے دیں. تو وہ اس علاقے کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی طرح سے اپنی ریاست کو بچانا ہے. تو یہ اس فکر کے تحت اس نے چاہا یہ کہ کسی طرح سے کچھ مذاکرات کر کے، ڈائلاگ کر کے کوئی صلح کی صورت نکال لی جائے جس میں ریاستیں جو ہیں، ریاست احمد نگر کی خاص طور سے بات کر رہے ہیں، کوئی ریاست کا سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہے. اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی اسے ہو گئی. لیکن جیسے مطلب مخالفتیں سیاسی طور پر ہر جگہ چلتی ہیں،
وہاں بھی مخالفین موجود تھے، اور یہ بات مشہور کر دی گئی کہ یہ اس نے مطلب یہ کہ مغلوں کو سرنڈر کر دیا ہے، اور یہ جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں یہ اصل میں مغلوں کے ساتھ مل گئی ہے، اور یہ اس نے غداری کی ہے ریاست کے ساتھ. اور عوام الناس بھولے بھالے جو ہوتے ہیں، قیمے کے نان پہ بک جانے والے، ویسے عوام الناس وہ بھی تھے. انہوں نے مطلب یہ کیا کہ حملہ کر دیا، اور اس کو مطلب یہ کہ مار دیا گیا، اپنے ہی آدمیوں کے ہاتھوں ماری گئی، اور غلط پروپیگنڈے کے نتیجے میں ماری گئی. تو یعنی یہ دیکھیے کہ اس کو دشمن تو اسے زیر نہیں کر سکے، لیکن بہرحال اپنے لوگوں کے ہاتھوں یہ اس کا خاتمہ ہوا. اور حالانکہ اب یہ سمجھ لیجیے کہ 1599 تک اس کی ریجنسی رہی ہے بہادر نظام شاہ کے زمانے میں، کی حکومت کے زمانے میں. اور بہادر نظام شاہ کی حکومت کا زمانہ بھی سن 1600 تک کا ہے، تو 1 سال ہی ایسا رہا ہے کہ ریجنسی کے بغیر اس نے حکومت کی ہے. اور پھر یہ آخر میں الٹیمیٹلی ظاہر ہے مطلب مغلوں کی طاقت تو تھی ہی، تو فائنلی اٹ سرنڈر ٹو شاہ جہاں یہ ریاست. اور پھر مجھے میرا خیال یہ ہے کہ سرنڈر تو کر دیا تھا شاہ جہاں کے زمانے میں، لیکن اس کا جو انضمام ہے وہ اس کا بھی اورنگزیب ہی کے زمانے میں ہوا ہے. لیکن شاہ جہاں نے اس علاقے کو فتح کر لیا تھا. اور پھر عماد شاہی حکومت ہے. اس میں مجھے کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں ہے جس کے بارے میں تذکرہ کیا جائے. 4-5 حکمران گزرے ہیں، اور پھر آخر میں یہ بھی ایسا ہوا کہ اس حکومت کو بھی احمد نگر نے مطلب میں ضم ہو گئی تھی. تو ظاہر احمد نگر کا جو حشر ہوا اس کے ساتھ ظاہر یہ بھی شامل تھی. اور یہ 1572 1409 سے 1490 سے لے کے 1572 تک یہ رہی ہے. 1572 میں یہ نظام شاہی حکومت میں شامل ہوئی، اور نظام شاہی حکومت کی اپنی جو لائف ہے وہ 1633 تک کی ہے. تو بہرحال مطلب یہ کہ کچھ عرصے یہ ان کے ساتھ رہی یہ حکومت، عماد شاہی حکومت. اور اسی طرح سے بلید شاہی حکومت ہے. بلید شاہی کی حکومت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قاسم بلید جو ہے وہ وزیر تھا بہمنی حکومت کا، اور اس نے مطلب پاورز لے لی تھی. پھر قاسم بلید کے بعد اس کا بیٹا عامر بلید جو ہے اس کے ہاتھ میں پاورز آئیں، وہ بھی اس کے ہاتھوں میں پپٹ رہے وہاں کے کئی حکمران. اور فائنلی مطلب پھر اس نے انڈیپینڈنس کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے خاندان میں کچھ عرصے تک حکومت رہی. اور پھر 1619 میں بہرحال یہ اس نے شکست کھائی بیجاپور کی حکومت سے، اور یہ اس میں جا کے ضم ہو گئی. تو نتیجہ ہوا یہ دیکھیے کہ یہ جو تھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں عادل شاہی حکومت، عماد شاہی حکومت، یہ ضم ہوئی ہے احمد نگر کے ساتھ نظام شاہی حکومت میں. اور پھر انہوں نے شاہ جہاں کے سامنے سرنڈر کیا. تو پریکٹیکلی یہ اور عماد شاہی دونوں حکومتیں بیک وقت شاہ جہاں سے کیا سامنے سرنڈر کر چکی تھیں، اور پھر مغل حکومتوں بعد میں ضم ہو گئیں. اسی طرح سے ہم جب اس پر آتے ہیں بلید شاہی حکومت پہ، تو یہ بیجاپور میں ضم ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد جب بیجاپور جو ہے اس کو اورنگزیب نے مغل امپائر میں شامل کر لیا، انیکس کر لیا، تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ انیکس ہو گئی. اور اسی طرح سے جو گولکنڈہ کی حکومت تھی، گولکنڈہ کی حکومت بھی اورنگزیب کے زمانے میں انیکس ہوئی مغل گورنمنٹ سے. تو پوری یہ جو دکن کی ریاست تھی یہ انکلوڈنگ وجے نگر کی ریاست جو آپ کو اس نقشے میں گرین نظر آ رہی ہے، یہ پورا علاقہ جو ہے اورنگزیب کی حکومت کے زمانے میں یہ مغل سلطنت کا حصہ بنا. گو اس کے کچھ حصے میں شیواجی وغیرہ کی وجہ سے شورشیں رہی مستقل، لیکن بہرحال رہا یہ مغل حکومت کا حصہ. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک سرسری سا جائزہ میں نے پیش کر دیا ہے دکن کے اسلامی ریاستوں کا. اچھا اس کے بعد پھر دیکھیے 35. اچھا بیدار، ہاں اچھا اب یہ دیکھیے یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے آتا ہے. یہ ہے ریاست اودھ کا نقشہ. اور جیسے غور سے دیکھیں جب پڑھیں اس کے نام، تو یہ ہے الہ آباد، پرتاپ گڑھ. بائی دی وے میری پیدائش پرتاپ گڑھ کی ہے. رائے بریلی، میرا آبائی وطن رائے بریلی تھا. لکھنؤ
اناؤ، فتح پور، بارہ بنکی، سیتاپور، یہ خیری کا علاقہ ہے، میں اس سے زیادہ واقف نہیں ہوں، بہرائچ، اور یہ کچھ علاقے اور ہیں میں ان سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، بلرام پور اور گونڈا، فیض آباد، سلطان پور اور جون پور بھی، جون پور، یہ پورے یہ علاقے جو ہیں یہ اودھ کی ریاست میں شامل تھے۔ یہ خیال ہے کہ یہ ایک موٹی یہ پٹی آ رہی ہے، لکیر آ رہی ہے، تو یہ ریاستیں اودھ میں شامل ضرور تھیں، لیکن جب پارٹیشن ہوا ہے تو اس وقت یہ نیپال کا حصہ بن گئی، تو اب یہ مطلب ہندوستان میں ہے ہی نہیں۔ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ذرا دیکھیے یہ نقشہ، یہ یو پی کا نقشہ ہے، پوری یو پی کا نقشہ ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو آبائی وطن ہمارے انور اقبال صاحب کا میرٹھ، وہ یہاں نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ الہ آباد ہے، یہ پرتاپ گڑھ ہے، یہ رائے بریلی ہے، یہ اناؤ ہے، یہ لکھنؤ ہے، یہ سیتاپور ہے، یہ خیری کا علاقہ ہے، یہ بہرائچ ہے، یہ بارہ بنکی ہے، گونڈا ہے، یہ آپ کو فیض آباد ہے۔ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اودھ کا علاقہ ہے۔ یو پی میں اودھ کا علاقہ اتنا بنتا ہے، تو اگر یو پی کا پورا نقشہ دیکھیں تو اودھ اس میں اتنا بنتا ہے، اور اگر آپ ہندوستان کا پورا نقشہ لے لیں تو یو پی جو ہے اس میں یہ حصہ جو درمیان میں ہے وہ یو پی کا حصہ یوں ہے۔ تو اس طرح سے پورے یو پی میں سے یہ حصہ جو اب جہاں پہ میرا آیا ہوں اس وقت، یہ تقریباً یہاں سے یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ اودھ کا حصہ ہے۔ ویسے اتراکھنڈ یو پی میں تھا پہلے؟ جی ہاں، یہ اتراکھنڈ یہ یو پی میں تھا، وہ الگ ہوا ہے، ریسنٹلی الگ ہوا ہے۔ اتراکھنڈ جو ہے وہ یو پی میں تھا، یہ اتراکھنڈ جو ہے نا، ہاں یہ اتراکھنڈ یو پی میں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ نینی تال، مسوری، یہ جو ہے نا سارے علاقے، ڈلہوزی، ہاں یہ سب یو پی میں تھے، آپ جا کے مطلب اتراکھنڈ میں چلے گئے ہیں۔ ہاں، انہوں الگ اسٹیٹ بنائی نا، جیسے مدھیہ پردیش سے الگ اسٹیٹ بنائی، چھتیس اچھا گڑھ، ٹھیک ہے، اور تلنگانہ وہاں کا اس میں تلنگانہ بن یہ گئی۔ انٹرنل آج کل کی چینجز ہیں، بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں پہ بلکہ یہاں یہ جو نقشہ ہے اس میں یہ جو کیا کہ پریاگ راج جو ہے، پریاگ راج، ہاں یہ اس میں الہ آباد ہے، لیکن اس یہ نقشہ جو یو پی کا یہ نقشہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں الہ آباد کا نام ہی نہیں کہیں، بلکہ جب میں یہ دیکھ رہا تھا کیا کہتے ہیں اودھ کا، تو اودھ میں پریاگ راج بھی لکھا ہوا ہے لیکن الہ آباد ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ یو پی کے نقشے میں تو یہ لکھا بھی نہیں گیا، تو ظاہر یہ جو تبدیلیاں آتی رہیں یہ تو ظاہر مطلب تبدیلیاں تو رہیں گی اپنی جگہ۔ اب دوبارہ نام پریاگ راج ہی پڑ گیا ہے، ہاں وہ تو اسے کیا کیا جائے، لیکن بہرحال اب یہ مطلب جغرافیکل چینجز تو ہو رہی ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال میرا مقصد صرف یہ تھا کہ بنیادی طور پہ میں اس علاقے کو دکھا سکوں جو مطلب جو اودھ کی اسٹیٹ کا علاقہ تھا۔ یہ اودھ کی اسٹیٹ اس اعتبار سے بڑی مطلب اہم ہے کہ ہم میں سے کافی لوگ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے اسد قدوائی صاحب جو ہیں لکھنؤ کے ہیں، ہمارے وحید بھائی الہ آباد کے ہیں، میں رائے بریلی کا ہوں، میری پیدائش پرتاپ گڑھ کی ہوئی تھی، اور اس طرح سے اور لوگ بھی یہاں کے مل جائیں گے، بارہ بنکی وغیرہ کے۔ تو فیض آباد بڑا مطلب مشہور جگہ ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اودھ کا حصہ ہے۔ رشید صاحب، قمر نیاز کی سوال لے لیجیے ذرا۔ اچھا ہاں قمر بھائی آپ فرمائیے۔ جی ابھی آپ نے چند منٹ پہلے کیا یہ کہا تھا کہ یہ بارہ بنکی، رائے بریلی اور یہ جو پٹی ہے ڈارک، جی یہ نیپال میں شامل ہو گئی؟ نہیں یہ نہیں سوری، یہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک موٹی سی لکیر جا رہی ہے جو سرحد ڈکلیئر کر رہی ہے، اوپر بالکل جہاں میرا ایرو کے ساتھ جی اوکے، یہ اس سے اوپر والے جو ہیں بردیا اور وہ بنکی وغیرہ ہے، وہ علاقہ، ہاں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے کپل وستو، یہ کپل وستو جو ہے یہ ظاہر وہ اس کا گوتم بدھ کی جگہ ہے، یہ تو بہار میں ہی ہے نا، یہ تو ہاں یہ نہیں، یہ مطلب ایک زمانے میں اودھ کا حصہ تھی، لیکن پھر وہ اودھ سے الگ کر کے مطلب یہ نیپال کا حصہ ہو گئی ہے۔ اوکے، یہ کپل وستو نیپال میں نہیں گئے؟ جی کپل وستو نیپال میں نہیں گیا ہے بھائی، یہاں جو سرحد دکھائی جا رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے
میرے پاس اتنی ہی معلومات ہے جو میں نے اس نقشے میں دیکھی ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈو نیپال بارڈر, اور اس بارڈر میں بلرام پور کے بعد جو یہاں نیچے تک آ رہی تو کپل وستو اس کے حساب سے تو نیپال کی طرف ہے. لیکن اس میں اگر کوئی جغرافی غلطی ہے تو بہرحال میں معذرت کرتا ہوں, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. میں کوئی بات. ہاں, لیکن ویسے اب دلچسپ, سوری قمر بھائی ایک منٹ, دلچسپی کی بات آپ نے کر دی ہے. کپل وستو ویسے تو بہار میں تھا, لیکن یہ کیا مطلب اب بھی بہار میں ہے شہنواز بھائی؟ ہونا چاہیے, میں حتمی بات نہیں کر سکتا. اچھا اسے چیک کر لیجیے گا, اسے مجھے اس نقشے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حصہ جو ہے یہ نیپال میں چلا گیا ہے, لیکن بہرحال اسے ذرا چیک کر لیجیے گا. جی بہتر. ابھی نیپال اور انڈیا کے بارڈر پہ بھی جھگڑا ہے نا, اس میں نیپالی کہتے ہیں نیپال نے بھی نیا نقشہ جو اس میں کافی انڈین پارٹ اس نے اپنے حصے میں لیے, ہو سکتا ہے نقشہ اسی میں ہو, تو وہ کنفرم کرنے والی بات ہے. ممکن اسے چیک کر لیجیے گا, اس کی ضرورت ہے. قمر بھائی سوری آپ کی بات نہیں, وہ نہیں, اسی پہ آخری بات یہ کہ یہ جو دونوں, یہ تینوں بلکہ نقشے, ظاہر ہے کہ وہ دو, پہلا ایک تو پرانا ہے, یہ اودھ کا نقشہ, اور دوسرا جو بڑا آپ نے دکھایا جس میں پریاگ راج کے ساتھ الہ آباد نہیں ہے, یہ یو پی ہے. یہ غالباً لیٹسٹ ہے, کیونکہ یہ تبدیلی تو مودی گورنمنٹ نے کی ہے, الہ آباد کا نام ختم کر کے پریاگ راج کیا ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ دونوں نقشے کم و بیش ایک ہی زمانے کے نقشے ہیں. لیکن آپ کو واپس اودھ کے اس پہ جانا چاہیے, کیونکہ آپ کا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ حیدرآباد کے بعد آپ اودھ کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں, بس اتنا ہو گیا کہ چونکہ وہ بنیادی طور پہ مطلب ظاہر سمجھنے کی ضرورت ہے, 3-4 نقشے آ گئے, تو اگر اس میں سوالات ہیں. قمر بھائی آپ کیا فرما کیا رہے تھے؟ ساری نہیں ٹھیک ہے, آپ نے وضاحت کر دی, وہ ہو گئی بات. اچھا ٹھیک ہے. ناصر بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بھائی ناصر صاحب, سوال تھا کہ یہ کپل وستو کے حوالے سے قرآن میں ایک پیغمبر کا ذکر ہے ذوالکفل, تو ان کو بھی کہا جاتا ہے شاید مہاتما بدھ کے حوالے سے, ایسا کوئی ہے آپ کے نالج؟ بھائی دیکھیے بات یہ تھوڑی سی تاریخ سے باہر نکل جائے گی, لیکن مختصر میں عرض کر دوں کہ ایسا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں تھے ہمارے جن کا نام تھا مناظر حسن گیلانی صاحب. انہوں نے کہیں تذکرہ یہ کیا ہے کہ بھئی کسی زبان کے کسی علاقے کے کسی بزرگ کا, کسی بڑے آدمی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے, اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کون کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. اور اس میں انہوں نے مثال کے طور پر بات کی تھی کہ قرآن مجید میں ایک پیغمبر ایک تذکرہ ہے جس کا نام ذوالکفل ہے, اور ذوالکفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کفل والا. اب عربی میں لفظ پے نہیں ہوتا, لہذا ممکن ہے وہ کپل والا کو کفل والا کہا گیا ہو, اور کپل والا جو ہے وہ اصل میں کپل ہو. کپل وستو جو ہے گوتم بدھ وہاں کے تھے, اور گوتم بدھ کی جو تعلیمات ہیں وہ اس میں مطلب نیکیوں کے اعتبار سے بڑی مماثلت نظر آتی ہے اسلامی قوانین سے. تو پھر ممکن ہے وہ بھی مطلب یہ کہ پیغمبر رہے ہوں, تو جو ان کا فوکس تھا مناظر حسن گیلانی صاحب کا, وہ فوکس یہ تھا کہ چونکہ اس بات کا ایک امکان چاہے موہومی سے امکان ہو وہ موجود ہے, لہذا مطلب یہ کہ گستاخی ان کی شان میں بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ تھا مناظر حسن گیلانی صاحب کا ایک طرح سے اسٹیٹمنٹ. اب اس کو لوگوں نے کافی لے لیا. اس کا ڈاکٹر احساس صاحب نے بھی اپنے تذکرہ خاص طور سے کیا ہے اسی انداز سے کہ یہ امکان ہے کہ وہ پیغمبر ہو. لیکن بات یہ ہے کہ زرتشت کے بارے میں بھی ایک امکان ہے کہ وہ پیغمبر ہو, یونان میں فیثاغورس کے بارے میں بھی ایک امکان ہے کہ وہ پیغمبر ہوں. تو اب ظاہر امکانات کی بات تو امکانات ہوتے ہیں, یقین کی بات تو نہیں ہے. رشید صاحب, یہ جو نیپال میں گوتم بدھ کا جو پیدائش کا ہے وہ نیپال میں ہے, تو بیسیکلی آئی تھنک یہ کپل وستو جو بھی جگہ ہے یہ نیپال میں ہے. اب اچھا بس بات ختم ہو, بات صاف ہو گئی پھر. چلیے ٹھیک ہے. زبیر صاحب نے ہاتھ اٹھایا تھا لیکن وہ مطلب انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیا, تو ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد آئیے نیکسٹ اس پر, یہ ہے نواب آف اودھ کا سلسلہ. یہ ہوا یہ ہے کہ سن 1722 میں
آپ کو یاد ہوگا میں مطلب یہ بات تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ زمانہ ہے مغلوں میں محمد شاہ کا زمانہ، محمد شاہ رنگیلا جو کا زمانہ جو تھا، یہ وہی زمانہ ہے جس میں نادر شاہ نے بھی وہاں وہ کی ہے. تو حکومت ویسے تو کہنے کی ان کی کافی کمزور ہو گئی تھی، اور پھر ظاہر جب نادر شاہ نے لوٹا ہے اور وہاں خزانہ لے گیا تو اور کمزور ہو گئی. لیکن بہرحال اس کے باوجود اس حکومت کا ایسا نہیں تھا کہ بالکل ان کا نام ختم ہو گیا ہو یا انفلوئنس ختم ہو گیا ہو. ایک حد تک انفلوئنس کا تھا. ان کے ایک محمد شاہ کے ساتھیوں میں سے، نائبین میں سے یا سرداروں میں سے، میں نے عرض کیا تھا کہ دو تو آدمی ایسے تھے جو سید حسین اور سید حسن، سید برادران، جو ایک طرح سے بادشاہ گر ہو گئے تھے، اور پھر کئی بادشاہوں کے ساتھ انہوں نے یہی کیا. اورنگزیب کے بعد محمد شاہ کو لانے والے بھی وہی تھے، لیکن محمد شاہ کو ان کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا. تو اپنے ایک اور سردار جس کا نام آصف جاہ تھا، تو آصف جاہ کی مدد سے اس نے مطلب یہ کہ ان کا سید برادران کو تو قلعہ خامہ کروا لیا. اچھا، پھر اس کے بعد آصف جاہ کو مطلب یہ کہ اور آصف جاہ یعنی دربار میں بہت بڑی حیثیت کا یعنی وزیر تھا، وزیر اعظم تھا عملاً، اور اس کی بڑی بڑی حیثیت تھی. پھر کچھ ایسا ہوا غالباً لوگوں کی شکایت کی بنیاد پہ یا کسی وجہ سے محمد شاہ کو مطلب کچھ اتنی قد و منزلت محمد شاہ کی نگاہ میں نہیں رہی آصف جاہ کی. تو آصف جاہ کو اپنے دربار سے ہٹا کے اور اودھ کی جو ریاست ہے وہ آصف جاہ کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی. آصف جاہ کو بات اچھی نہیں لگی، اس سے کہ یہ پریکٹیکلی ایک تو مرکز سے اس کا دور ہونا تھا، اور دوسرے اس کا مطلب ایک طرح سے اس کا درجہ گھٹا دینے والی بات تھی. تو وہ تو اس نے اس ریاست کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ یہاں سے پھر دکن کی طرف چلا گیا. میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. لیکن پھر نواب سعادت علی خان جو تھے ان کو اودھ کی ریاست دی، اور انہوں نے یہ ریاست مطلب اپنا ایکسیپٹ کی، اور یہاں سے مطلب یہ کہ ان کے زمانے سے اودھ میں یعنی ریاست آف اودھ جو ہے وہ قائم ہوئی، اور یہاں کے نوابوں کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہ سلسلہ جو ہے آصف خان کا، سردار نواب سعادت خان کا، یہ خاندان چلتے چلتے آخر میں آیا ہے واجد علی شاہ تک. واجد علی شاہ تاریخ میں بڑے مشہور آدمی ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ظاہر زوال کے زمانے میں سب ہر قسم کی خرابیاں لوگوں میں آ جاتی ہیں. محمد شاہ رنگیلے کے داستان آپ سن چکے ہیں. واجد صاحب کا حال بھی کم بیش ایسے ہی تھا، بلکہ اوروں کو بھی ایسے ہی تھا. کھیل کود، عیش و عشرت، کبوتر بازی وغیرہ میں پڑے ہوئے لوگ تھے. جیسا انجام ہونا چاہیے تو ویسے انجام آخر میں ایسے لوگوں کو ہوا. اور یعنی سن 57 کی جو جنگ آزادی تھی اس سے پہلے ہی مطلب اس کو برٹش گورنمنٹ نے، اس سے برٹش گورنمنٹ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو جنگ ہونے والی جسے وہ غدر کہتے ہیں، اس میں بنیادی کام جو ہے وہ اودھ کے لوگ جو ہیں انہی کا ہے. ویسے تو پورے ہندوستان میں جنگ لڑی گئی، لیکن یہ کہ اودھ کو اس میں بہت اودھ کے لوگوں کو بہت بڑا ہاتھ تھا. ریاست کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن اودھ کے عوام کو بہت ہاتھ تھا، اور اس لیے مطلب برٹش نے اسے پھر ان کو ڈپوز کر کے اور یہاں پہ اس کو پورے اودھ کے علاقے کو انیکس کر لیا برٹش امپائر کے ساتھ. باقی رہا یہ کہ تہذیبی اعتبار سے اودھ جو ہے وہ مطلب بڑی اس نے شہرت حاصل کی. لکھنؤ کی تہذیب آپ معلومات سے بنیادی طور پہ لکھنؤ کی تہذیب جو ہے وہ گنگا جمنی تہذیب کہلاتی ہے، یعنی دو دریاؤں کے سنگم کی تہذیب جو ہوتی ہے گنگا اور جمنا کی، وہ تہذیب کہلائی ہے. اور بڑی شائستگی مطلب پورے اودھ کے علاقے میں ہر جگہ، لکھنؤ میں خصوصاً، بلکہ لکھنؤ میں تو اس حد تک کہ وہ مطلب بعض جگہوں پہ ضرورت سے زیادہ بھی لگنے لگے تکلفات کا معاملہ، لیکن لکھنوی تکلفات کا تذکرہ اب بھی ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ یہ صورت تھی. اب اودھ کے بارے میں اگر کوئی صاحب دو چار جملے میں کوئی بات اور کہنا چاہیں تو میں مطلب ایک میری طرف سے انہیں اجازت ہے.
خبر بھائی آپ فرما لیجیے آپ کیا کہتے ہیں. یہ سوال ہے یہ آپ نے کہ جب اس چارٹ پہ بات شروع کی تھی جی تو کہا تھا کہ یہ نواب اودھ کے نوابوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے 1722 سے، جی جی یہ مغلوں نے کیا تھا. مغل اس وقت جو بھی تھے، رنگیلا یا اس کے بعد کے جو نہیں مغل ہاں بادشاہ بالکل محمد شاہ رنگیلا یس انہوں نے کیا تھا یہ. جی اچھا اس کے آخر میں اگر آپ نیچے جائیے اسکرول ڈاؤن، جی وہ 1856، اور اس میں تو خیر آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ دی ہے، جی لیکن یہ برٹش آپ نے لفظ استعمال کیا برٹش گورنمنٹ، جبکہ عملاً ابھی تک بلکہ جنگ آزادی یا غدر تک 1857 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی. برٹش گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا 1857 میں غدر کے بعد. بھی ٹیکنیکلی آپ بات ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ انگلش کمپنی بھی کہلاتی ہے، برٹش کمپنی بھی کہلاتی ہے. تو باوجود اس کے کہ برٹش گورنمنٹ یعنی ایک طرح سے یہ سرکاری طور پہ 1857 سے پہلے یہ کمپنی کا عمل دخل تھا، کمپنی کی حکومت تھی، اور برطانیہ کی جو سرکار تھی اس نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ کمپنی یہ برٹش اور انگلش دونوں کہلاتی ہے، لہذا برٹش نے اگر انیکس کر لیا تو یہاں پہ بالکل اس کا معنی یہی کہ برٹش کمپنی نے انیکس کر لیا، ناٹ برٹش گورنمنٹ ایز سچ. ٹھیک سر یہ اودھ جو تھا بیسیکلی ایک پارٹ تھا جو 12 صوبے اکبر نے بنائے تھے، اس میں سے ایک صوبہ تھا یہ جو بعد میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا. ہاں اکبر نے، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکبر نے 12 صوبے بنائے تھے. یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جب اکبر کی بات جب اکبر کی بات ہم کر رہے تھے تو اس 12 صوبوں کو تذکرہ ہوا تھا، لیکن اس وقت ہم نے 12 صوبوں کی لسٹ نہیں بیان کی تھی. کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس میں سے ایک صوبہ یہ تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے. طارق صاحب کا سوال ہے، طارق صاحب کا. جی طارق صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غدر اور جنگ آزادی میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، ہمیں غدر نہیں کہنا چاہیے. میں نے اسے جنگ آزادی کہا ہے بھائی، میں نے کہا تھا انگریز اسے غدر کہتے ہیں. نہیں آپ نے تو صحیح کہا، لیکن بہت سارے لوگوں نے غدر کی بات کرتے ہیں. ہمیں غدر نہیں کہنا چاہیے، بس میں یہ کہنا. بات آپ کی صحیح ہے طارق بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جیت جاتی تو جنگ آزادی، ہار گئے تو وہ غدر بن گیا. نہیں، وہ جنگ آزادی تھی، ہار گئے تب بھی جنگ آزادی تھی. جنگ آزادی تھی بھائی وہ. اچھا خیر، مطلب یہ کہ بحث میں گئے بغیر وہ جنگ تھی اور ہم اسے جنگ آزادی سمجھتے رہیں گے، چاہے کوئی اور اسے کچھ بھی کہے. جی یہ بات درست ہے. میں معافی چاہتا ہوں، سوال ہے اس کے بارے میں، 12 صوبوں کے بارے میں. جی یہ 12 صوبے پورے ہندوستان جو اکبر کے زیر نگی جو ہندوستان تھا اس کے تھے یا یو پی کے علاقے کے تھے؟ نہیں 12 صوبے اکبر کا پورا جو تھا سلسلہ، مطلب پورا ملک جو تھا اس کے 12 حصے. یہ اکبر کا سلسلہ جو تھا، اکبر کو تو آپ معلوم بہت ہی مطلب یہ کہ اس نے 12 صوبے بنائے تھے. اور دکن جب فتح ہو گیا تھا تو اس کے بعد وہ صوبے 15 ہو گئے تھے. ایکچولی ابتدان 12 تھے، دکن ہونے کے بعد 15 ہو گئے تھے. اس کے پاس 4 بڑے وزیر تھے. اس کے پاس جس میں مطلب یہ کہ وہ وزیر اعظم ہوتا تھا، دیوان یعنی وزیر خزانہ ہوتا تھا، وزیر جنگ ہوتا تھا، اور صدر الصدور ہوتا تھا جو مطلب دینی معاملات کا سربراہ تھا. اس کے علاوہ بڑے عہدے اس کے دوران میں خانسامہ کے، محتسب کے، میراتش کے، یہ توپخانے کا میراتش جو ہے وہ توپخانے کا تھا، ڈاک اور چوکی کا الگ ایک داروغہ ہوتا تھا، ٹیکسال کا الگ. تو یہ اور اکبر کے زمانے کی جو ہم نے تفصیل لی ہے اس کے نظام حکومت کے سلسلے میں، اس میں ان سب کا تذکرہ کافی تفصیل سے آیا تھا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ 12 صوبے اس نے بنائے تھے. دکن بشرہ میں ہوا تو 15 ہو گئے، لیکن یہ پورے ہندوستان کے تھے، صرف یو پی کے نہیں. اور اسی سے دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو انچارج ہوتا تھا اسے صوبے دار کہتے تھے، اور انگریزوں نے ایک نان کمیشن بندے کا رینک صوبے دار کر دیا تھا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات سبھی صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے. جی یہ ہمایوں صاحب کا سوال لے لیجیے. ہمایوں جی السلام علیکم. جی میں نے یہ پوچھا تھا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ ہی تو برٹش کمپنی، تو کیا یہ سرکاری طور پر وہاں پر آئی انڈیا میں اور اس نے
جو ہے ٹیک اوور کیا یا یہ میں آپ کو یہیں روکنا چاہوں گا ایک ایک کر کے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں جو آج کا میرا ایجنڈا تھا، جو اب ظاہر ہے مطلب یہ کہ اگلے ہفتے کا ایجنڈا ہو جائے گا، اس میں اگر آپ، میں نے جیسے عرض کیا تھا، اگر تھوڑا سا آپ توجہ دے لیتے، میں نے کہا تھا کہ میں آج جو ہے میں ابتدا کروں گا دکن کی ریاستوں سے، اس کے بعد ریاست اودھ کے بارے میں بات ہوگی، پھر حیدرآباد کی نظامت کے بارے میں بات ہوگی، پھر نواب آف بنگال کے بارے میں کچھ بات ہوگی، ریاست مسور کی، سکھ ریاست کی، اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی تجارتی کمپنیاں جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آئے گی، جس میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی، ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو پورتگیز ایسٹ انڈیا کمپنی، جن کمپنیوں کا انڈیا میں کچھ دخل رہا ہے ان کے بارے میں مختصر یا تفصیلی سے مطلب ایک کچھ زیادہ رول نہیں رہا تو ان کا بہت ہی مختصر ہوگا نام، اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا زیادہ تفصیل سے تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا عمل دخل زیادہ رہا ہے. میں اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا. تو یہ جو آپ کا سوال آ رہا ہے اس وقت ہمارے بھائی، کہ اس وقت اسے تو یہ تفصیل سے اس کا جواب آ جائے گا. رشید بھائی ایک اور بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ اب یہ ریسنٹلی ایک کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انڈیا میں ایسا کیا تھا جو وہاں سے لوٹ کے لے گئے، مطلب اتنی دولت، ابھی کوئی کہتا ہے 27% GDP تھا انڈیا کا، لیکن کوئی ایسی سائنٹیفک انوویشنز وغیرہ نہیں تھی، تو وہ یہ ویسٹرن لوگ ہیں یوروپینس، وہ کیا لوٹ کے لے گئے؟ بولے یہ فکشن ہے. ایک خیال، ایک لوگوں کا ایک اوپینین اٹھ رہا ہے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی آپ ذرا روشنی. جب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں گفتگو کروں گا تو پھر اس میں یہ بھی آئے گا کہ ان کے یہاں ان کا سامان تجارت ہمارے یہاں سے کیا کیا گیا ہے. جی 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 اس میں اس کا آ جائے گا. رشید صاحب یہ جو چارٹ دکھلا رہے ہیں اس وقت آپ اودھ کی، اس میں یلو جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جی یہ ان کے عہدے کا نام تھا یا کیا تھا؟ یہ نہیں، یہ ان کے عہدے کا نام تھا. یہ ان کے عہدے کا نام شروع سے، یعنی شروع میں یہ وزیر الملک کہلاتے تھے، وہ کہ یہ نوابین تھے وہاں پر، مطلق العنان تھے. جی ہاں تھے، تو مطلق العنان تھے، نواب تھے بنیادی طور پہ، لیکن چونکہ ان کا تعلق مرکزی حکومت سے تھا تو یہ ان کے وہ خطابات تھے جو مغل بادشاہ انہیں دیا کرتے تھے اس زمانے میں، جبکہ مغل کے زوال کا زمانہ تھا. اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو بادشاہ بھی کہنے لگے. نہیں، بادشاہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا خود کو. نیچے لکھا ہے نا اپنے بادشاہ اودھ لکھا ہے نا، شاہ زمان بادشاہ اودھ. دوسرا والا چارٹ دیکھیے اس میں. اچھا ہاں، ایک جگہ میں نے دیکھا تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہاں دیکھیے سارے محمد علی شاہ اور یہ بھی ان کو جو خطاب ہے، اب یہ مجھے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ بادشاہ اودھ جو یہ بھی ان کا اپنا تھا یا مطلب یہ بھی خطاب دیا گیا وہیں سے مغل شہنشاہ سے. یہ تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا. آپ بھی دیکھیے اگر کہیں نظر آ جائے تو، اس سے یہ ان کا خطاب تو تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. رشید صاحب جی رشید صاحب 9:26 ہو گئے اور زبیری صاحب کا بھی سوال ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات نہ کروں تو ٹھیک ہے بھائی، میں وڈرا کر لیتا ہوں. نہیں آپ وڈرا نہ کریں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. میری بات مکمل ہوگی. میں تو اکرم حسین صاحب سے بات کر رہا تھا. بھائی صاحب آپ سے کون پنگا لے؟ اچھا میں چھوڑیے، جانے دیجیے. میں مطلب کہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. زبیر صاحب کا سوال بعد میں لے لیں گے. بات یہ کہ اس پورے کام میں آپ کو میری محنت نظر آ رہی ہوگی کافی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے کھل کے میری تعریف مت کیا کیجیے. اس لیے کہ پتہ نہیں کیوں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مطلب ایسا ہوتا ہے تو مجھے کوئی ایسے زور کی ٹھوکر لگتی ہے کہ میں مطلب مہینوں اس کی گرفت سے نکل نہیں پاتا کہ صاحب یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی ہے. اب یہ جو مطلب یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس کا تعلق بھی مطلب یہ ابتدائی ہے سن میں اس گفتگو کا کہ ظاہر یہ تاریخ کا جو کورس ہے یہ تو میں مطلب کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں. الندوہ میں بھی کیا تھا، ہمارا جو اتوار کا سیشن ہوتا ہے وہاں بھی کیا تھا. USA میں خواتین کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں بھی سیشن میں کر چکا ہوں. اور ظاہر ہے جہاں جہاں سے میں نے کوشش کی کہ اتنی مستند معلومات میرے پاس آ سکیں وہ میں نے اب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے.
اس میں سے ایک چیز جسے میں بڑی مستند اور بڑی بہت یقینی سمجھتا جسے میں پڑھا تھا، وہ پچھلی مرتبہ ارم نے مجھ سے ایک سوال کر لیا اور وہاں مجھے بڑے زوروں کی ٹھوکر لگی ہے. میں یہ بات مستقل کہتا رہا ہوں کہ تخت طاؤس جو ہے وہ اصل میں ایک تاج کا نام تھا، اور یہ بات ظاہر میں نے کہیں پڑھی تھی، مجھے اب یاد نہیں کہاں پڑھی. جب ارم نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا میں ریفرنس بھیج دوں گا، اس لیے کہ عام طور پہ میں جو باتیں کہتا ہوں میرے نوٹس میں اس کا ریفرنس کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے. اب جو میں نے اس کا ریفرنس تلاش کرنے کی کوشش کی، وہ ریفرنس مجھے کہیں ملا نہیں، تو میں نئے سرے سے ریسرچ کرنا شروع کی، اور مجھے معلوم یہ ہوا کہ نہیں، وہ تاج نہیں تھا، وہ تخت ہی تھا. اور اس کی سب سے بڑی ویریفیکیشن انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے ہے. وہاں سے ویسے تو تذکرہ اور جگہوں پہ بھی ہے، لیکن وہ ظاہر مطلب وہ انسائکلوپیڈیا جو ہے بڑی مستند ہے بریٹینیکا، وہاں پہ بھی اس کا تذکرہ ہے، اس کے سائز کا ذکر ہے، اور یہ تذکرہ ہے کہ اس کے سائٹس پہ چونکہ مور لگے ہوئے تھے لہٰذا وہ تخت طاؤس کہلاتا تھا. اس لیے تو میں مطلب میں نہایت معذرت کے ساتھ میں اپنے اس بیان کو واپس لے رہا ہوں. یہ کریکشن ایکسیپٹ کر لیجیے. مجھے تھوڑی سی پریشانی جس بات کی، اس بات کی نہیں کہ مجھے یہ بیان واپس لینا پڑا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ظاہر مطلب میں بات کرتا ہوں کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح تو ہونی چاہیے، اور مجھے اس میں کبھی کوئی قباحت بھی نہیں ہوتی کہ اپنی کوئی غلطی جو اسے بڑی آسانی سے تسلیم کر دوں. جس کی چیز کی پریشانی مجھے یہ ہے کہ یہ بات میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی بتا چکا ہوں، ایسی کلاسز میں بھی جن سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے میری بات پہ یقین کر لیا ہے، جو شاید کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال تو وہ جو ہے وہ میرے لیے پریشانی کی بات ہے. تو بہرحال رشید صاحب ان لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا، آپ چھوڑیں اس کو. رشید صاحب اس کا کفارہ ہوتا ہے کچھ، رشید صاحب اس کا کچھ کفارہ ہوگا. ارے بھائی کووڈ کے زمانے میں کیا کفارہ ہوتا ہے، جانے دیجیے. کووڈ. اچھا فائنل ورژن کیا ہے، تخت تھا یا تاج تھا؟ نہیں تخت تھا. رشید بھائی یہ درجات کی بلندی کی بات ہے. آپ پھر وہی کام کریں جس سے میں نے منع کیا تھا. میری یہ حقیقت ہے جی، ہم دل سے خدا کے لیے یہ کام نہ کرے. یہ مجھے تعریف میں نہیں، اگر میری تعریف کرنا ہی ہے تو آپس میں کر دیا کریں میری ایبسنس میں. بات یہ کہ مجھے راس نہیں آتی یہ بات. اچھا آپ اس وقت اپنے آپ کو میوٹ کر لیا کیجیے. راشد بھائی ماشاءاللہ لگایا تھا سب نے، اگر آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں ساتھ میں تو نہیں ماشاءاللہ اللہ کی حفاظت ہے آپ کے پاس. وہ ہے، لیکن باہر دیکھیے نا مطلب کتنی بڑی غلطی سامنے آئی ہے. بہرحال چلیے، تو خاص طور سے ارم سوری کہ میں مطلب کہ اس کا ریفرنس نہیں بھیج سکا اور بھیج سکتا بھی نہیں. یہ کریکشن ایکسیپٹ کر لیجیے. نو پرابلم. چلیے جزاک اللہ خیر. اب میرے خیال سے اب مجھے چھوڑنا پڑے گا یہاں پہ، اس لیے کہ 9:30 ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اب باقی جو ہے زبیری صاحب کا سوال تو لے لیں بھائی. ارے ہاں زبیری صاحب سوری ہاں جی. اور بھائی صاحب سے نمٹ لیں، بھائی صاحب سے بھی نمٹ لیجیے پلیز. چلے سوال لیجیے. میں آج ناراض ہو گیا. وحید بھائی کب تک ناراض رہیں گے اور کس سے ناراض ہوں گے آپ؟ نہیں آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں میری بات نہیں ہے، ویسے بھی کس سے ناراض ہوں گے؟ یہاں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں. آپ ناراض، خدا خیر کرے. جی وہی جی زبیر صاحب آپ فرمائیے. میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جتنے یہ جو نواب وغیرہ مختلف جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں ابھی تک میں نے کہیں بھی ٹیپو سلطان کا نام نہیں سنا. سنیں گے جب میں ریاست محصور پہ آئیں گے تو سنیں گے آپ. کیونکہ ابھی ادھر ریاست محصور کا بھی نام نہیں تھا، تو میں نے کہا شاید پوچھ لوں کہ شاید وہ نہیں میں نے نام لیا ہے، نظامت حیدرآباد، نواب آف بنگال، ریاست محصور اور سکھ ریاست. اوکے. اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ کمپنیز جو ہیں ان کی بات ہے، تو اس کا نام میں نے لیا تھا. میں نہیں سن سکوں گا. چلیں ٹھیک، شکریہ. رشید صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے کہ جو بھی تعریف کرتا ہے نا، تعریف کرنا چاہیے تھوڑی بہت، لیکن اس سے نفس موٹا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو رشید صاحب سے دشمنی ہے تو آپ بہت زیادہ تعریف کریں. سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی طارق بھائی.
میں ایکچولی طارق بھائی نے پہلے کہہ دیا، میں کہنے والا تھا رشید بھائی، خالد بات کر رہا ہوں کہ ایک حدیث بھی ہے کہ منہ پر زیادہ آپ کی آواز جاتی ہے لیکن آپ کی بات پہنچ گئی میرا خیال سب تک. رشید صاحب آپ نے تھوڑا تھوڑا بہت اچھا کیا. چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے. شاہنواز صاحب اب آپ کا کام شروع ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.